یوکے میں ایک ایسا سیاسی طوفان آ گیا ہے جس نے امیگریشن کے نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک سیاستدان کی طرف سے ایک پوسٹ نے پورے ملک میں ہنگامہ مچا دیا اور اب پناہ گزینوں کے لیے نئے محفوظ راستوں کی بات ہو رہی ہے۔ آخر ہوا کیا؟ برطانیہ میں امیگریشن کے معاملے پر اس وقت بڑا سیاسی متنازع سامنے آیا جب لیبر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ میں مائک ٹیب نے کہا کہ غیر ملکی ورکرز اور تارکین وطن کے لیے مستقل رہائش یعنی کہ ILR حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل بنا دیا گیا ہے اور اس پالیسی پر دوبارہ غور ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ معاملہ مزید سنگین ہو گیا جب انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک متنازع پوسٹ شیئر کی۔ اس پوسٹ پر شدید رد عمل آیا، سیاسی حلقوں میں بحث چھڑ گئی اور عوام کی جانب سے بھی سخت تنقید کی گئی، اور بعد میں مائک ٹیب نے اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کر دی اور معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ان سے غلطی ہوئی تھی اور وہ وزیر داخلہ کا احترام کرتے ہیں۔ اسی دوران ایسی اطلاعات سامنے آئیں کہ حکومت مستقبل میں پناہ گزینوں کے لیے 3 نئے محفوظ راستوں پر غور کر رہی ہے۔ پہلا، رجسٹرڈ چیریٹی کے ذریعے اسپانسرشپ، دوسرا یونیورسٹیز کے ذریعے ایسے طلباء کی مدد جو جنگ یا دیگر حالات کی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکے، اور تیسرا، برطانیہ کی کمپنیوں کے ذریعے ملازمت کی بنیاد پر اسپانسرشپ۔ لیکن یاد رکھیں، ان راستوں کی مکمل شرائط اور حتمی منظوری ابھی سامنے نہیں آئی، اسی لیے کسی بھی خبر پر یقین کرنے سے پہلے سرکاری اعلان کا انتظار ضرور کریں۔ اگر آپ یوکے میں اسائلم پر ہیں یا کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں تو یہ خبر آپ کے مستقبل کو بدل سکتی ہے۔ حکومت ایک ایسا قانون لانے جا رہی ہے جس کے بعد ہزاروں پاؤنڈ ادا کیے بغیر آپ کو سیٹل سٹیٹس نہ ملے۔ برطانیہ کی حکومت پارلیمنٹ میں ایک نیا قانون پیش کر رہی ہے، اور اگر یہ منظور ہو گیا تو اسائلم حاصل کرنے والے کچھ لوگوں پر بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ ابھی تک جب کوئی شخص اسائلم کے دوران حکومت سے رہائش، کھانے پینے یا مالی مدد لیتا تھا تو اسے یہ رقم واپس نہیں کرنی پڑتی تھی، لیکن اب حکومت چاہتی ہے کہ اگر بعد میں اس شخص کی آمدنی اچھی ہو جائے تو وہ حکومت کی دی گئی مدد کا کچھ حصہ واپس کرے۔ رپورٹس کے مطابق یہ رقم تقریباً 10,000 پاؤنڈ تک ہو سکتی ہے، اگرچہ ہر شخص کی صورتحال مختلف ہو سکتی ہے، اور سب سے اہم بات، اگر یہ قانون منظور ہو گیا اور کسی ایسے شخص نے جسے ادائیگی کرنی ضروری ہو رقم ادا نہ کی تو اسے سیٹل سٹیٹس حاصل کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ ابھی صرف ایک تجویز ہے، ابھی قانون نہیں بنا۔ اب فیصلہ برطانوی پارلیمنٹ کرے گی کہ کیا یہ نیا قانون منظور ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ایک غلطی آپ کا ڈرائیونگ لائسنس خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ 60 سال کی عمر میں نئے قوانین شروع ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی تبدیلی 70 سال کی عمر میں آتی ہے۔ جیسے ہی آپ 70 کے ہوتے ہیں اور آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اسے ہر 3 سال بعد رینیو کرانا ضروری ہوتا ہے۔ DVLA عام طور پر 70ویں سالگرہ سے تقریباً 90 دن پہلے فارم بیچتا ہے، لیکن اگر فارم نہ ملے تو انتظار نہ کریں، کیونکہ وقت پر لائسنس رینیو کرانا آپ کی اپنی قانونی ذمہ داری ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ 70 سال کے بعد لائسنس کی تجدید بالکل مفت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ویب سائٹ آپ سے فیس مانگ رہی ہے تو محتاط رہیں، کیونکہ وہ جعلی بھی ہو سکتی ہے۔ لائسنس رینیو کرواتے وقت آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کی نظر ڈرائیونگ کے لیے ٹھیک ہے، اور اب آپ کو ایسی کوئی بیماری نہیں جو مخصوص ڈرائیونگ میں رکاوٹ بنے۔ اگر آپ کو دل کی بیماری، انسولین، فالج یا نظر کا کوئی سنگین مسئلہ ہو تو اس کی اطلاع فوراً DVLA کو دینا ضروری ہے۔ اور ایک اور اہم بات، اگر آپ اپنی بیماری چھپا لیتے ہیں اور بعد میں حادثہ ہو جائے تو قانونی اور انشورنس کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ یا آپ کے والدین 60 سال سے زیادہ عمر کے ہیں تو یہ معلومات ضرور ان تک پہنچائیں اور اس ویڈیو کو ضرور ان کے ساتھ شیئر کریں۔ دوستو، یوکے میں ایک بڑی سیاسی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اثر امیگریشن پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اگر واقعی نیا وزیر اعظم آتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے حکومتی ترجیحات بدل سکتی ہیں
اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ILR اور امیگریشن سے متعلق درخواستیں جلد جمع کرا دینی چاہیے، لیکن یاد رکھیں یہ بات یقینی نہیں کہ قوانین خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ اگر آپ UK میں 5 سال مکمل کر چکے ہیں اور آپ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے اہل ہیں تو آج ہی اپنی اہلیت ضرور چیک کریں۔ عام طور پر آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے 5 سال کی ضروری مدت مکمل ہو، رہائش کے دوران اجازت سے زیادہ دن UK سے باہر نہ رہے ہوں، کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو، امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی نہ کی ہو، لائف ان دی UK ٹیسٹ اور انگلش لینگویج کی شرط پوری ہو، تمام ضروری ڈاکومنٹس جیسے BRP، BRC، بینک سٹیٹمنٹ، ٹیکس ریکارڈ، ڈرائیونگ لائسنس اور دیگر ثبوت تیار رکھیں۔ بہت سے لوگ امید کر رہے ہیں کہ نئی حکومت امیگریشن کے بارے میں مختلف فیصلے کرے گی، لیکن ابھی تک کوئی سرکاری اعلان نہیں ہوا۔ اسی لیے سوشل میڈیا پر چلنے والی ہر خبر پر یقین کرنے کی بجائے صرف سرکاری معلومات پر اعتماد کریں۔ اگر آپ ILR کے لیے پہلے ہی ایلیجیبل ہیں تو بلا وجہ انتظار نہ کریں، اپنی درخواست بر وقت تیار کریں تاکہ بعد میں کسی تبدیلی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوستو، برطانیہ میں ریکارڈ توڑ گرمی کے بعد اب ایک خطرناک طوفان تیزی سے ملک کی طرف بڑھ رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق کچھ علاقوں میں درجہ حرارت 37 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، جس کے بعد اب شدید آندھی، گرج چمک اور موسلادھار بارش کا خطرہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس خراب موسم کی وجہ سے کئی اسکول بند کیے جا سکتے ہیں، موٹر ویز پر سفر کے لیے احتیاطی ہدایات جاری کی گئی ہیں، جبکہ ٹرین سروس بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ہسپتالوں میں بعض آپریشن ملتوی کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو غیر ضروری سفر سے بچانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے برطانیہ میں ایسے غیر متوقع اور خطرناک موسم کے واقعات پہلے سے زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہیں یا سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو گھر سے نکلنے سے پہلے موسم کی تازہ ترین صورتحال ضرور چیک کریں، بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں اور سرکاری ہدایات پر عمل کریں۔ آپ کے خیال میں برطانیہ کا موسم پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ UK میں کام کرتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ حکومت اور ماہرین کی نئی وارننگ کے مطابق صرف اسٹیٹ پینشن پر بھروسہ کرنا مستقبل میں کافی نہیں ہوگا، یعنی کہ جب آپ ریٹائر ہوں گے تو صرف سرکاری پینشن سے آپ کے روزمرہ کے تمام اخراجات پورے کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ لیبر پارٹی کے سینئر MPs نے کہا ہے کہ بہت سے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد مالی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں اگر وہ ابھی سے اپنی ذاتی بچت یا پرائیویٹ پینشن نہ بنائیں۔ ایک نئی رپورٹ کے مطابق تقریباً 75% لوگ اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے اتنی بچت نہیں کر رہے جتنی ایک آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ UK میں جاب کر رہے ہیں تو صرف اسٹیٹ پینشن پر انحصار کرنے کی بجائے اپنی ورک پلیس پینشن یا دوسری ذاتی بچت پر بھی توجہ دینا بہت ضروری ہے تاکہ ریٹائرمنٹ کے بعد مالی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یاد رکھیں یہ کوئی نیا قانون نہیں بلکہ ایک اہم وارننگ ہے کہ مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ابھی سے پلاننگ کرنا ضروری ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا صرف اسٹیٹ پینشن کافی ہے یا ہر شخص کو اضافی بچت بھی کرنی چاہیے؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیں۔